تو السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان دانش مراد آج ایک اور شخصیت کے ساتھ انٹرویوز کی سیریز کے ساتھ اس کے جو تاثرات ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. چونکہ انٹرویوز کی ایک سیریز ہے تو اس میں تمام تر جو طبقہ فکر ہے اس کے ان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے انٹرویوز کر کے ان کے خیالات تک اپنے ویورز، اپنے ناظرین اور آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ہمارا مقصد ہے. آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلباء کے جو صوبائی ناظم ہے، صوبائی ناظم کہیں، امیر کہیں، وہ موجود ہیں جو چونکہ بلوچستان یہاں پر جو مختلف ہونے والے حادثات ہیں، واقعات ہیں جو پنجاب میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو بیانی ہے وہ یہاں سے بلوچستان سے بھی جاری ہوتے ہیں، وہاں سے بھی ہوتے ہیں. تو صابر صالح پانیزی صاحب ہمارے پاس موجود ہے. صابر بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. صابر بھائی کیا وجہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلباء ہمیشہ لوگوں کے منہ زبان اور ہر جگہ پر رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اسلامی جمعیت طلباء ایک ملکگیر تنظیم ہے اور اسلامی جمعیت طلباء اس وقت پاکستان کے تمام تر تعلیمی اداروں میں اپنی قوت کے ساتھ، شاندار قوت کے ساتھ موجود ہے. تو جو مقامی طلبہ تنظیمیں ہیں جو 6 اضلاع پر مشتمل ہے، جو 8 اضلاع پر مشتمل ہے، جو 10 اضلاع پر مشتمل ہے، اور تقریباً طلبہ تنظیموں کے نام و نشان اب مٹ گئے ہیں اور وہ اپنے اخری سانسے یا کونسلوں کے نام پہ یا کبھی ریڈیو والوں کے ساتھ مل کر، کبھی عام بازاری لوگوں کے ساتھ مل کر طلبہ تنظیموں کی نمائندگی کی حیثیت سے وہ تعلیمی اداروں میں موجود ہے. تو اسی وجہ سے اسلامی جمعیت طلباء کا جو بھرپور کردار ہے اس ملک کے تعلیمی اداروں میں، وہ اس وجہ سے پریشان بھی ہے. اور کبھی ان کو اگر کسی تعلیمی ادارے کی کوئی کمزوری نظر بھی آ جائے تو وہ سب کچھ اسلامی جمعیت طلباء کے کردار پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. صابر بھائی ایک چیز ہمیں اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ پنجاب میں، پنجاب یونیورسٹی، اکثر پنجاب کی یونیورسٹیز میں کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے بلوچ اور پشتون طلباء پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا کچھ اور، تو اس کا جو ملبہ ہے وہ سارا اسلامی جمعیت طلباء پہ ڈالا جاتا ہے. ہمارے جو اپنے دوست ہیں جو پنجاب سے پڑھ کے آتے ہیں وہ بھی اسلامی جمعیت طلباء کو جو ہے وہ اسی طرح کی تنظیم قرار دیتے ہیں کہ وہاں پر ان کا ہولڈ ہے، مار کٹائی سارے انہیں سے شروع ہو کے انہیں پہ ختم ہوتا ہے. دیکھیے، جب آپ کسی تعلیمی ادارے کے اسٹیک ہولڈر ہوں تو پھر وہاں کے سب کچھ معاملات اور پریشانیاں اور مشکلات یہ سب کچھ آپ کے کردار کے ساتھ نتی ہے. تو جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ آپ ان سے بھی پوچھیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا کارنامہ کیا کہ اس کے تناظر میں اسلامی جمعیت طلباء نے آپ کا راستہ روکا ہے. دیکھیے، یہ ڈول، یہ ناچ اور یہ میوزیکل اور یہ پروگرامات اور یہ تعلیمی اداروں میں کیا کیا نہیں ہوا ہے بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں. تو اگر اب یہ سارا کلچر آپ وہاں پہ منتقل کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی مکالمے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر صرف اور صرف آپ پروپیگنڈا کر کے، اس سے تو آپ کب تک نعرے لگائیں گے کہ میں مظلوم ہوں، میں لاچار ہوں، میں مجبور ہوں، مجھے پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو جو بلوچستان کے تعلیمی ادارے ہیں یہ سارے انہی کی کرداروں سے بری ہوئی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے، چاہے وہ بلوچستان کے تعلیمی ادارے ہوں، کشمیر کا آخری تعلیمی ادارہ کیوں ہو، اس میں اس طرح کی صورتحال نہ ہو. اس میں اسلامی جمعیت طلباء اگر اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے موجود ہے تو وہ پھر تمام تر معاملات کی ذمہ داری بھی ان کی ہی بنتی ہے. تو اسی لیے پھر یہ واحد طلبہ تنظیم ہے کہ جو پورے ملک میں یعنی اس کے ہر جگہ پہ یونٹ موجود ہے، اور اس کے نصف جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ نصف سے زیادہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہولڈر اور ایم پل ہولڈر ہے. تو اسی تناظر میں آپ کے پاس باصلاحیت لوگ ہیں، با کردار لوگ ہیں. اس کے تناظر میں لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طلبہ تنظیم کو وہاں پہ پروموٹ ہونے دیا جا رہا ہے. اور ایک چیز یہ بھی میں یہاں ریکارڈ لے کے آ رہا ہوں کہ یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں یہ پھر مشکل، وہ جب تعلیم حاصل کریں گے تو پھر وہ بی این پی کے کارکن نہیں بنیں گے، وہ پھر پشتونخوا کے کارکن نہیں بنیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو ایک اپروچ مل جائے گی، اس کی ایک سوچ مل جائے گی. اس سوچ کے تناظر میں وہ پھر یہی چاہتے ہیں کہ میں خود اپنی پرواز شروع کروں. پھر وہ کب یہ نصر اللہ زیر کی بات سنیں گے یا ثنا بلوچ کی بات سنیں گے یا وہ ضابط ریگی کی بات سنیں گے، جس بھی اسمبلی ممبر کا ہو. تو جب یہ خود مڈل پیل ہو اور اس کے تناظر میں یہ انہی پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو وہ لوگ تو پھر اڑ جائیں گے. اسی لیے اس طرح کی کوئی میکینزم یہ لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے تناظر میں کم از کم یہ پالیسی جاری رکھتے ہوئے. واپس آتے ہیں اپنے بلوچستان کی طرف، چونکہ بلوچستان یہاں پر بلوچستان سے اسلامی جمعیت طلباء نے بہت سارے سینکڑوں ہم کہہ سکتے ہیں طلباء کو اسکالرشپ پر یا اپنی مدد کے تحت جو ہے وہ باہر جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، وہاں پر بھیجا ہے تعلیم کے لیے. تو اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں اتنی پذیرائی نہیں ملی، چاہے بلوچستان یونیورسٹی دیکھیں، بیوٹمس دیکھیں یا دوسرے تعلیمی ادارے دیکھیں؟ دیکھیں، الحمدللہ اس وقت بھی یعنی اکتوبر نومبر میں ہم نے گوادر میں بھی 400 طلباء میں پوزیشن ہولڈر طلباء میں ایوارڈ تقسیم کیے، تربت میں ایوارڈ تقسیم کیے. یہ پشتونخوا نے تقسیم نہیں کیا، نہ پی ایس او کوئی تقسیم کر سکتی ہے، نہ بی ایس او جوب کی تعلیمی ادارے میں کر سکتی ہے. یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے اور اس وقت فعال
بہر طلبہ تنظیم اگر آپ بلوچستان میں بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں جو دڑ بندیوں سے جو گروہ بندیوں سے یعنی اس کا شکار نہیں ہے، باقی تو پیسو ختم ہو گئی یہاں پہ. باقی یہاں سارے طلبہ تنظیمیں جو ہے وہ دڑ بندیوں کی شکار اور گروہ بندیوں کی وجہ سے وہ شکار آتے نظر آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ابھی ہمارے پاس یہ قوت ہے. ہمارے تعلیمی ادارے میں موجود ہے. سائنس کالج میں ہم نے 300 طلباء کو ایوارڈز دیے ہیں، کسی بھی طلبہ تنظیم نے دیے ہیں. میں آن دا ریکارڈ موجود ہے، ہمارے پیجز پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پر آ گئے. ہم نے ہر جگہ پہ ایوارڈز دیے ہیں، سب کے سامنے دیے، ایجوکیشن افسرز کے سامنے دیے، باقی لوگوں کے سامنے دیے، انہی طلبہ تنظیموں کے سامنے دیے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بلوچستان کی اس وقت بھی طلبہ تعلیمی اداروں میں سب سے بڑی طلبہ تنظیم اگر ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے. اسلامی جمعیت طلبہ آپ کے خیال میں بلوچستان کی سب سے بڑی جو ہے وہ طلبہ تنظیم ہے، آپ بتا رہے ہیں. لیکن جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بلوچستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے بلوچستان یونیورسٹی کے اسکینڈل ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے اس طرح کا فعال کردار ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا جس طرح جو باقی بی ایس او پی ایس او یا جو دیگر تنظیمیں ہیں. اس طرح جو کوئی اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں جو دیگر طلبہ تنظیم ہے وہ آپ سے زیادہ بلوچستان میں فعال دکھائی دیتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ حقائق کچھ اس طرح ہے کہ ہم تھرڑے پہ بیٹھ کر یا سرکل لگا کر یہ سیاست ہم نے نہ کی ہے اور نہ کریں گے. آپ کسی بھی تعلیمی ادارے میں ہمارا سرکل نہیں ہے اور آپ دیکھ لیں پوری تاریخ اٹھائیں. ہم اگر کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ تعلیمی ادارے سے باہر بھی بیٹھ کے اپنے پورے سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. اور یہ واحد طلبہ تنظیم ہے کہ جس کی سال سے لے کر سال کے آخر تک پوری ہر ایکٹیویٹی اپنے مینجمنٹ اپنے منصوبہ بندی کے لحاظ سے بہت بہترین شاندار ہوتی ہے. اور یہاں اس طرح نہیں ہے. ابھی بھی ہمارا ونٹر ایجوکیشنل سینٹر چل رہا ہے. اس پورے صوبے میں کوئی بھی طلبہ تنظیم بتائے کہ وہ اپنے پیسوں کے تحت اپنے خرچ پر اپنے سب کچھ پر اس کے انتظامات پر وہ وہاں پہ انہوں نے اپنے طرف سے ونٹر ایجوکیشنل سینٹر سٹارٹ کیا ہے. اور اس وقت بلوچستان کے کوئی 35-40 کے قریب طلبہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہم نے 15 ونٹر ایجوکیشنل سینٹر کیے ہیں. جو لوگ یہاں نعرے لگاتے ہیں پروپیگنڈا اس کا یہ آخری علاج ہے کہ وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کے تناظر میں اپنی کامیابی جو ہے وہ لوگوں کو شو کر دیں. ورنہ ان کی اس کارستانیوں سے لوگ اچھی طریقے سے خبر ہے ان کو اور اطلاع ہے سب کو. ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس تناظر میں اب بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ آنکھ سے اجل ہو کر کوئی چیز اس طرح سے نظر نہیں آئے گی. ورنہ یہ چیزیں ابھی ختم ہو گئی. اس طرح چند روز قبل ہمیں پنجاب کے ایک تعلیمی ادارے میں بلوچ اور پشتون طلباء پر کوئی تشدد کی ایسی چیزیں خبریں ملی، خبریں موصول ہوئی، ویڈیوز ان کی وائرل ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلباء ان میں ملوث تھی یا ایسی اسلامی جمعیت طلباء کا نام صرف لیا جائے؟ دیکھیے میں نے کہا نا تعلیمی اداروں میں جمعیت ایک بہت بڑی اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے موجود ہے. تو جو بھی واقعہ ہوگی لوگ اس کو پہلے جمعیت کے نام سے بغیر تحقیقات کے جمعیت کے نام سے چیزیں وائرل کرتی ہے. اور یہ لوگ پروپیگنڈا کر کے باقاعدہ ان کے ذمہ داران بلوچستان کے تمام پارٹیوں کو فون کر کے کہ بھائی ہمیں مارا ہے، ہمیں پیٹا ہے، ہم نے یہاں نیک کام کر رہے تھے، ہم نے یہاں مسجدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم یہ کر رہے تھے، ہم وہ کر رہے تھے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. وہ لوگ وہاں پہ یعنی ان کے کردار کا ہم یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتے. اتنی غیر اخلاقی چیزیں وہ کر رہے ہیں وہاں پہ کہ اس کے تناظر میں یہ لوگ اپنے اس کردار کو چھپانے کے لیے سامنے سے اسلامی جمعیت طلباء کا نام پیش کرتے ہیں. لیکن وقت اور تحقیقات کے بعد یہ چیزیں منظر عام سے غائب ہو جاتی ہیں. تو پنجاب کے تعلیمی اداروں میں کوئی اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کے تناظر میں لوگ پیش کر دیں، میڈیا میں پیش کر دیں جیسے آپ مجھ سے کر رہے ہیں. سب سے اسی طرح سے کر دیں اور ان لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. صابر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ایک انٹرویوز کی ایک سیریز ہے جو ہم نے شروع کر رکھی ہے. مختلف سیاسی قبائلی سماجی شخصیات کے انٹرویوز کر کے ان کے خیالات ہم ویورز تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ویورز یہ تھے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ تھے اسلامی جمعیت طلباء بلوچستان کے امیر صابر صالح پانیزی. ان کے خیالات، ان کے جو انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کیا وہ اب ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے. اسی طرح اوور آل جو سچویشن ہے اسلامی جمعیت طلباء پنجاب میں ہونے والے حالات، بلوچستان کی سیاسی یا طلباء کے حوالے سے ہونے والی صورتحال، وہ ہم نے ان کے خیالات جانے. اور اسی کے ساتھ یہ موضوع یہیں پر جو ہے اختتام پذیر کرتے ہیں. اس کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.